الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کے درس میں آپ کے سامنے ایک اہم علمی مسئلے پر گفتگو کرنی ہے۔ وہ مسئلہ ہے بے نمازی کے روزے کا کیا حکم ہے۔ اکثر و بیشتر ماہ رمضان شروع ہوتے ہی ہم سوشل میڈیا میں آج کل دیکھتے ہیں بعض حضرات بعض علماء کے، خصوصاً سعودی علماء کے بعض فتاوے خوب نشر کرتے ہیں، جس سے یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا رمضان شروع ہونے سے پہلے نماز نہیں پڑھ رہے تھے مسلسل، ایسے لوگوں کا روزہ رکھنا کوئی فائدہ مند نہیں، بلکہ ایسے لوگوں کو روزہ رکھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ان کا یہ روزہ قبول نہیں ہوگا۔ قطع نظر اس سے کہ ایسے لوگوں کا روزہ قبول ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہ میسیج دینا غلط ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے یا اب تک نماز نہیں پڑھ رہے تھے وہ لوگ روزہ نہ رکھیں۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھنے کا اللہ رب العالمین نے جس طرح ہمیں حکم دیا ہے اسی طرح روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو ایک جرم کر رہا ہے، ساتھ میں اگر روزہ بھی نہیں رکھتا تو اور مزید ایک جرم کے اندر وہ مبتلا ہو رہا ہے، تو اب یہ ڈبل جرم کا مرتکب ہے۔ ایسا شخص جو نماز نہیں پڑھتا ہے روزہ رکھ رہا ہے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس سے یہ مطالبہ کریں، اسے سمجھائیں کہ آپ جس طرح روزہ رکھ رہے ہیں اسی طرح نماز کے بھی قریب آئیں اور نماز بھی پڑھنا شروع کریں، بجائے اس کے کہ آپ اسے یہ نصیحت کرتے آپ نے ایک نیک عمل کی طرف وہ آیا تھا، اس سے بھی آپ نے اسے دور کر دیا، تو اب نہ اس کے نمازی بننے کی کوئی امید رہی اور نہ وہ روزہ ہی اب رکھے گا، تو اس طریقے سے وہ دین سے دور ہو گیا آپ کے اس فتوے کی وجہ سے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم حکیم بنیں، کوئی بھی فتویٰ نقل کرنے سے پہلے اس کا کیا اثر ہوگا اس پر ہماری نظر ہونی چاہیے۔ ایک شخص نماز ترک کر کے انتہائی غلط عمل کر رہا ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، بلکہ بعض علماء نے اس پر کفر کا بھی فتویٰ لگایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کتنی نمازوں کے چھوڑنے پر کفر کا فتویٰ لگے گا، یہ ان علماء کے مابین ہی شدید اختلاف کا باعث ہے۔ البتہ اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں کہ نماز چھوڑ کر اس نے ایک سنگین جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ ایسے شخص کو حتی الامکان ہم کوشش یہ کریں گے کہ نماز کی طرف لائیں۔ اگر وہ بندہ جو اس جرم کے اندر مبتلا تھا ایک نیک عمل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، ماہ رمضان شروع ہوتے ہی روزہ رکھنا شروع کر رہا ہے، اور عموماً یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو لوگ روزہ رکھتے ہیں وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، ایسا نہیں کہ صرف روزہ رکھتے ہو نماز نہ پڑھتے ہو، ایسے بھی کچھ لوگ پائے جاتے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ تو ایسے لوگوں کو اس غلط عمل سے توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا، اس غلط عمل کو ترک کرنے کی نصیحت کی جائے گی، نہ کہ جو نیک عمل کر رہا ہے اس نیک عمل سے بھی دور رہنے کی نصیحت کی جائے، بلکہ اسے جو غلط عمل کر رہا تھا اس غلط عمل سے دور رہنے کی نصیحت کی جائے گی، اور نیک عمل جو کر رہا ہے اس پر اس کو شاباشی دی جائے یا اس کی حوصلہ افزائی کی جائے، اور نیک عمل کی طرف لانے کے لیے اسے ایک وسیلہ اور ذریعہ قرار دیا جائے، تو یہ بہترین عمل ہوگا۔ نماز قبول نہ ہونے کا مطلب یا روزہ قبول نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب اس عمل سے اسے چھٹی مل گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتا عرافا فسألہ عن شیء لم تقبل له صلاة 40 لیلة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس آئے، کسی کاہن یا نجومی کے پاس جو ہاتھ دیکھ کر لوگوں کے مستقبل بتاتے ہیں نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کے عراف کے پاس کوئی شخص آئے اور اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، اور اسے کسی چیز کے بارے میں اس نے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ ایک دم صاف لفظوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی شخص کسی عراف کے پاس گیا
اور اسے کسی چیز کے بارے میں پوچھ لیا، اس حدیث کی روشنی میں اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اب 40 دن تک مجھے نماز سے چھٹی مل گئی تو بہت بڑی غلط فہمی کا شکار ہے، اور اس حدیث سے ایک غلط استدلال کر رہا ہے۔ اس حدیث کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ اب آگے 40 دن تک اسے نماز پڑھنے سے چھٹی مل گئی ہے، بلکہ اسے نماز پڑھنا پڑے گا، البتہ یہ نماز اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل نہیں کر پائے گی اس جرم کی وجہ سے جو اس نے کیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آئندہ 40 دنوں تک اسے نماز سے چھٹی مل گئی ہے۔ اگر وہ شخص نماز نہیں پڑھتا آئندہ 40 دنوں تک تو ایک مزید گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ عراف کے پاس جا کر اس نے ایک گناہ کا ارتکاب کیا تھا، اب نماز چھوڑ کر مزید ایک گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے۔ اگر نماز پڑھتا بس نماز قبول نہیں ہوتی، لیکن ترک صلاۃ کا مجرم وہ قرار نہیں پاتا۔ اب عراف کے پاس جانے کا بھی وہ مجرم ہے اور ترک صلاۃ کا بھی وہ مجرم ہے، نماز چھوڑنے کا بھی مجرم ہے، اب ڈبل گناہ کر رہا ہے وہ۔ تو اسی طریقے سے بے نمازی کے روزے کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا ہے، روزہ بھی ترک کرے گا تو اور ایک گناہ کا ارتکاب کرے گا۔ تو کم از کم جب وہ بندہ روزہ رکھ رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، اور اس کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ اسے نصیحت کرنی چاہیے کہ جو گناہ وہ کر رہا تھا اب تک اس گناہ سے توبہ کرے اور پکا سچا نمازی بنے، تاکہ اس کے نامہ اعمال کے اندر روزے کی بھی نیکی ہو اور نماز کی بھی نیکی ہو، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ دونوں کے دونوں عمل اس کے اکارت چلے جائیں، برباد چلے جائیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں وہ مجرم کی طرح اٹھایا جائے۔ تو اسے نصیحت کی جائے گی، نہ کہ نیک عمل کی طرف جو آیا تھا اس سے بھی دور رہنے کی اسے تلقین کی جائے اور اسے دین سے ہی بدظن کر دیا جائے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین حکمت سے نوازے اور لوگوں کی اصلاح حکمت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔